حنظلہ کتنی ہی کوشش کر لے یزید کو صحیح ثابت نہیں کر پاتے۔ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید ابھرنے نہیں دیا، اور زینب کرے سلیقہ تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا۔ اور یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کے چلو، یہاں گلاب نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں، یہاں گلاب نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ حضرات ماشاءاللہ بہت ہی تاریخی انداز میں آپ حضرات امام علی مقام کے تعلق سے حضرت مولانا سعود رضا صاحب نے ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتوں کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات آپ حضرات اپنے سرخی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر فرید میاں صاحب قبلہ منبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کریں، اور انہی کی برابر میں حضرت حافظ و قاری الطاف رضا صاحب قبلہ بانی و محتمم جامعہ نوریہ کلیر شریف وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور حضرات حامی اہل سنت ماہی بدعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت قاری مشتاق رضا صاحب قبلہ یہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرات یہ انہی لوگوں کی محنتیں، بالخصوص یہاں کے کمیٹی اور بھائی محمد تنویر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز سے آپ حضرات نے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ ہم بلا کسی تاخیر کے حضرات اتر پردیش کے تاریخی شہر سنبھل کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف رکھ کر اپنے نایاب خطاب سے ہم سب کے قلوب کو مستفیض فرمائے۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی پرکیف فضاؤں میں کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، ایک ہاتھ کو علی کے نام پر، دوسرے ہاتھ کو ولی کے نام پر محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صابر پاک، شہید اعظم کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شبیر رضا صاحب قبلہ اچھے برے کی خبر دے کے جائیں گے، اچھے برے کی خبر دے کے جائیں گے، اور چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جائیں گے۔ اور یارو یہ اس زمانے کے وہ سنگ تراش ہیں کہ پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے الحمد للہ الذی فطر السماوات والارضین والنعت للمنوط الذی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو میں سب سے پہلے ماہ مبین عرش نبوت، مہر حسین چرخ رسالت، زیب فضائے محفل جلوت، حسن فروز مجلس خلوت، خاتم مرسل فخر رسالت، قرآن ہے جن کی مدحت جو ہے شافع روز قیامت، عرش کی عزت فرش کی زینت، رحمت عالمیہ تتمہ دور زمان، راز آشنائے خلوت کبریا، عرب کے چاند نجم کی صورت، طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسول کی امام، کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ،
دائی حلیمہ کی گود کے پالنہار عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے پیارے رب کے دلارے جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل لگا کر جھوم کر بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ میں تقریر کرتا نہیں، اگر کوئی کروانا چاہے تو کروا لیتا ہوں۔ ہماری جماعت کے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تدریسی لائن کا آدمی ہوں، پہلے سن رکھتا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ اس اسٹیج کا آدمی میں نہیں ہوں، مگر تدریس کے لیے تقریر کوئی محال بھی نہیں ہے۔ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ درسگاہوں میں پڑھانے والے لوگوں کے پاس جتنا میٹر ہے اتنا میٹر اور کسی کے پاس نہیں ہوتا، اگرچہ انداز نہ ہو، بندے خطابت چاہے نہ ہو، آپ انداز چاہیں گے تھوڑی دیر مجھ سے بلوا سکتے۔ یزید کذب و ضلالت کا ایک نشان بنا، یزید کذب و ضلالت کا ایک نشان بنا، حسین سچ کا ہے عنوان کربلا کے بعد، حسین سچ کا ہے عنوان کربلا کے بعد، حسین جس پہ چلے وہ ڈگر قیامت تک، حسین جس پہ چلے وہ ڈگر قیامت تک، صداقتوں کی ہے پہچان کربلا کے بعد۔ یزیدیت ہے اندھیرا، حسینیت ایک نور، یزیدیت ہے اندھیرا، حسینیت ایک نور، ہے تا ابد یہی میزان کربلا کے بعد۔ حسینی راہ پہ مرنا ہے زندگی کی دلیل، حسینی راہ پہ مرنا ہے زندگی کی دلیل، کیا یہ موت میں اعلان کربلا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس مفتی شبیر عالم صاحب۔ اور کسی نے کہا جل گیا خیمہ اطہر، لیکن جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے۔ بات کیا تھی وہ بھی اشارہ کرتا چلوں، میرے امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا گورنر مدینہ کے سامنے، گورنر ہاؤس میں مدینے کے، مثلی لا یبایع مثلا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے۔ کچھ تاریخی شواہد آپ کے سامنے تھوڑے وقت میں رکھوں گا، تھوڑے جملے بولنے میں مجھے بھی مزہ یوں آ رہا ہے کہ میرے سامنے ہمارے پیر و مرشد کے غالباً پوتے لگتے ہوں گے، غریب میاں صاحب پوتے لگتے ہیں، بڑے والے قاری صاحب سے میں زمانے طالب علم مرید ہو گیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر ان علاقوں میں آنا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ سیکری شریف ایک دو مرتبہ پھر دور پڑھانے کے لیے چلے گئے تو مزہ آیا مجھے، ان کے سامنے بولتے ہوئے سند ہے ہماری، ادھر مفکر اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ مفکرانہ انداز میں تھوڑا آپ کے سامنے بیان کر دوں، مگر توجہ آپ کی ضرورت کی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرات
تمہید سے پہلے ایک شعر اور سنیے علماء بہت جلدی سمجھیں گے. کسی نے کہا سر کٹاتے نہ جو 72 کا، سر کٹاتے نہ جو 72 کا، حق پرستی کی موت ہو جاتی. وہ جو کر لیتے بیعت فاسق پھر تو دنیا ہی موت ہو جاتی. زمانہ کہہ رہا ہے. اور یہ بات دیکھیے کہ حسین کی ہستی کربلا کے بعد صرف ہمارا ہی آئیڈیل نہیں، دنیا کے ہر دانشور کا آئیڈیل بن گئے حسین. چاہے وہ انگریز ہوں یا غیر مسلم ہندو ہوں، سب کو اپنے سب نے امام علی مقام کو اپنا آئیڈیل بنایا. گاندھی جی نے ایک خط میں لکھا تھا، انگریزی دور میں گاندھی جی نے خط میں لکھا تھا کہ جیسے ساتھی حسین ابن علی کے تھے، اگر ایسے ساتھی مجھے مل جائے تو میں 2 دن میں ہندوستان کو فتح کر دوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہندوستان کا پرائم منسٹر. معمولی آدمی نہیں تھا گاندھی، بڑا ذہین آدمی تھا. ذہین بھی تھا، ذہانت بھی اس کے پاس تھی. ایک ذہن ہوتا ہے، ذہانت ہوتی ہے، دونوں چیزیں اس کے پاس تھی. اس کی ذہانت کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. میرا موڈ بنائیے تھوڑا تقریر سننے کا، کرنے کا موڈ بنائیے. ذہانت کی مثال گاندھی کی یہ ہے حضرات. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ وہ گاندھی جو انگلینڈ گیا اور انگلینڈ میں اس نے دیکھا ہوٹل میں چائے پینے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کچھ لوگ چائے کے پیالے کو الٹا کر کے رکھ رہے ہیں، وہ سیدھا کر کے رکھ رہے ہیں. تو گاندھی نے سوچا کہ یار اس کا مطلب کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر چالاک یہ ذہانت کی بات ہے. پوچھنا توہین ہے لوگوں سے کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر ہو کر اتنا بھی نہیں جانتا. تو ذہانت دیکھیے، گاندھی نے چائے پی کر کپ کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیا. نہ سیدھا رکھا نہ الٹا، ٹیڑھا کر کے رکھ دیا. اب تو ہوٹل کا ویٹر آیا، اس نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے انگلش میں؟ تو گاندھی نے کہا پہلے اس کا مطلب بتاؤ کہ سیدھے کا مطلب کیا ہے، الٹے کا مطلب کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ سیدھے کا مطلب ہے کہ چائے اور چاہیے، اور ٹیڑھے کا مطلب الٹے کا مطلب ہے نہیں چاہیے. تو گاندھی نے کہا کہ ٹیڑھے کا مطلب یہ ہے اگر ہو تو دے دو ورنہ کوئی بات نہیں ہے. وہ گاندھی سیدنا امام علی مقام کو اپنا آئیڈیل بنا کر کسی اپنے عزیز کو خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھتے ہیں اگر نواز رسول حسین جیسے ساتھی مجھے مل جائے تو میں 2 دن میں ہندوستان کو آزاد کرا دوں گا. ایک جگہ گاندھی نے اور کہا تھا، بڑی پیاری بات کی، اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے لڑا. نہیں، غلط. اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق سے اسلام سے. مگر گاندھی جی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اسلام کے دنیا میں پھلنے پھولنے کی وجہ مجھ سے سنو. اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اللہ کے ولی حسین ابن علی کے قربانی سے دنیا میں اسلام ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے. چاہے وہ قربانی کسی بھی طرح کی، اسلام قربانی چاہتا ہے. اسلام جب بھی دنیا میں ترقی کیا ہے قربانی سے، اور جب بھی ترقی کرے گا اسلام قربانی ہی سے کرے گا. حضرات، کربلا کے بعد دنیا کو ایک عنوان نہیں بے شمار عنوان مل گئے. درسگاہ حسینی میں صرف ایک سبق نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں سبق پڑھائے گئے. دنیا کے ہر انسان نے کربلا سے سبق حاصل کیا، اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا. ظالموں کا انجام بھی دیکھا. شیخ سعدی مصطفیٰ کے اندر فرماتے ہیں عزم
مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو سے جو، اپنے کرنی سے اپنے کرتوتوں سے غافل مت ہونا۔ اگر تم زمین میں گیہوں ڈالو گے تو گیہوں ملیں گے، اور جو ڈالو گے تو جو ملے گا۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس سے پہلے کیا فرمایا قرآن نے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیز جو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ تو اب آگے ایمان کے مقابلے میں تقاضا تو یہ تھا کہ کافرین بولا جاتا، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا خَسَارًا ہوتا، یہ ہماری ناقص عقل ہے۔ مگر اے اللہ، تیرے کلام کی سلاست کے قربان، تیرے کلام کی فصاحت کے قربان، تیرے کلام کے معنویت کے قربان، کافرین نہ بول کر میرے پروردگار تو نے ظالمین بولا۔ مطلب یہ ہے کہ ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ اسلام کے نام پر داڑھی رکھ کر ٹوپی لگا کر حافظ قرآن بھی ظالم ہو سکتا ہے، وہ کافر بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یزید الظالمین پر جو الف لام ہے عربی گرامر کے مطابق یہ استغراقی ہے۔ دنیا کے سارے ظالم مراد ہیں، یہاں پر سارے ظالم، ہر فرد ظالم یہاں پر مراد ہے، چاہے وہ چھوٹا ظلم کرنے والا ہو، چاہے وہ بڑا ظلم کرنے والا ہو، مسجد کے امام سے لے کر مقتدی، اور مقتدی سے لے کر پردھان، اور پردھان سے لے کر ایم پی ایم ایل اے، ایم پی ایم اے سے لے کر وزیر اعظم، بادشاہ تک، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جتنا بھی ظلم کرے گا سارے لوگ اس آیت میں شامل ہیں۔ حضرات، دنیا کہتی ہے ضروری نہیں ہر ملک بھی راہ راست پر ہو۔ اس لبادے کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اور ہے، ایسے ملاؤں سے دامن کو بچائے رکھنا۔ وہ مولوی بھی دنیا میں آج موجود ہیں جو نواز رسول کو باغی لکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ مولوی بھی موجود ہیں جو نواز رسول کو غدار لکھ رہے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہنے میں ان کے قلم نہیں تھک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مگر الحمدللہ سواد اعظم شروع سے آخر تک ایک بڑی جماعت اسی طرف ہے کہ یزید ظالم تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، ملعون تھا، بدنام زمانہ تھا، یزید کے چہرے پر ایک بدنما داغ تھا جو نہ مٹنے والا تھا، ایک قلم کا ٹیکا تھا جو نہیں دھل سکتا۔ یزید کے ہمنوا کتنی ہی کوشش کر لے یزید کو صحیح ثابت نہیں کر پاتے۔ اپنے آفسوں میں بیٹھ کر، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر، کیمرہ آن کرنے کے بعد میں چاہے وہ کتنی ویڈیو بنا لے، مگر الحمدللہ ان کے اندر نہ یہ ہمت ہے اور نہ یہ ہمت رہے گی کہ کبھی حسین کے غلاموں کے آمنے سامنے آ کر ہمت نہیں ان کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صابری پاک۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں۔ حضرات، تاریخی حقائق سے ایک پردہ اٹھانے جا رہا ہوں تمہیدی کلمات بول کر۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی کشش تھی، وہ کون سی طاقت تھی جو حسین کو، تاجدار کربلا کو، علی کے نور نظر کو، مصطفیٰ کے نواسے کو، راکب دوش مصطفیٰ کو قربانی دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر حکومت ہی کی چاہ ہوتی تو آپ کے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ سمجھوتا